ایران کے دیکھیں تقریباً 19 کے قریب سائنٹسٹ شہید ہو چکے ہیں جو ان کے مین لوگ تھے. اگر انہوں نے دوبارہ بھی پروگرام بنانا تو آپ کو 20 سال کے تجربے والے لوگ کہیں سے نہیں ملیں گے. ان کے تقریباً 6-7 ٹاپ کے ملٹری جنرلز شہید ہو گئے. ان کی ایئر فورس تقریباً تاری تباہ ہو گئی. ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم سارا بیٹھ گیا, سارا 90% چلیں آپ کہہ لینا بیٹھ گیا. ان کے جو 3 نیوکلیئر سائٹس تھیں, فوردو, نتانز اینڈ اصفہان, اس کے اوپر میسو قسم کی بمباری ہوگی. اس کو دوبارہ یہ ریکنسٹرکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ کل ہی ایران کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہماری جو اٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے کسی قسم کا اب ہم وہ تعلقات نہیں رکھیں گے. انہوں نے ووٹ پاس کر دیا. ایران نے آلموسٹ 530 میزائل فائر کیے ہیں, 530 بیلسٹک اینڈ کروز میزائل فائر کیے, along with 1000 ڈرونز. 30 میزائل جا کے اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ کے اوپر لگے. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 6.5 کی ہٹ ریشیو بنتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کافی غصے میں نظر آئے. کل ہم نے اسٹیٹمنٹ ملی کہ دونوں کیا کر رہے ہیں, اور میں نے ابھی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ اپنے جہاز واپس بلائیں, تو اسرائیل کے جہاز پر واپس چلے گئے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیکٹ ٹاک. میرا نام سمیحہ یوسف ہے اور آج کے ایپیسوڈ ہے ہماری ایران اسرائیل ریلیشنز کے بارے میں. پچھلی ایپیسوڈ ہم نے کی تھی ایران اسرائیل ریلیشنز 1948 سے 2025 تک. تو آج کے ایپیسوڈ کنٹینویشن ہے اس کی, جس میں ہم بات کریں گے جون 13 سے آنورڈ ملیٹریلی ڈپلومیٹکلی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں ایران اور اسرائیل کے آؤٹ بریک کے اوپر. ہم میجرلی فوکس کریں گے ملیٹریلی ڈیولپمنٹس کے اوپر. ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ حارث موجود ہیں. بہت شکریہ حارث آپ کا ہمارے شو پر آنے کے لیے. وداؤٹ فردر ایڈیو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی حارث کہ اسرائیل کا جو ایلیمنٹ آف سرپرائز تھا جون 13 کو, اس کا ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمس ہیں اس پہ کیا اثر ہوا, کنسیڈرنگ کہ ایران بھی ملیٹریلی ایک ایڈوانس کنٹری ہے, ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری ہے. اچھا سمیحہ, آپ نے جو سوال کیا ہے اس سے پہلے میں دوبارہ سے وہ لاسٹ پروگرام کا ڈسکلیمر بھی چلا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے اپنی طرف سے, کہ اگر آپ جذباتی ہیں اور ریلیجس سینٹیمنٹس ہیں, پلیز فارن پالیسی کے جو میٹرز ہوتے ہیں, جو معاملات ہوتے ہیں, ان کو مت سمجھیں آپ. وہ آپ کے پھر آپ کو ابزارب نہیں ہوں گی چیزیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ اسرائیل نے ایلیمنٹ آف سرپرائز اچیو کیا, اور بالکل کیا. اور بینگ وی نو دس کہ ایران ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ ہے, جیسے کہ انہوں نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی میں بھی دکھایا. بٹ ایسا کیا ہوا کہ وہ بالکل ہی ان کی ایئر ڈیفنسز جو ہے نا ود ان 24 hours دے ور ریڈنڈنٹ, اور وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کر سکے. جی جی دیکھیں اس جو آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا اسرائیل نے اس اپنے آپریشن کو ایران کے خلاف, اس کی تیاری کچھ سال پہلے شروع ہوئی بھی تھی. موساد کے ایجنٹس جو ہیں, جو ان کی ایکسٹرنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے, وہ ایران کے اندر 1 سال پہلے کے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ آپریٹو تھے. انہوں نے وہاں پہ فریڈ کمپنیز, جو ٹرکنگ کی کمپنیز ہوتی ہیں, وہ رجسٹر کرائی ہوئی تھی, اور وہ وہاں پہ یہ ان کے جو گراؤنڈ سپورٹ پہ جو ایرانیز ان کے ساتھ کام کر رہے تھے, یعنی موساد کے لیے, وہ ان کے ساتھ اس میں انوالوڈ تھے. تو وہ ٹرکس کو لے کے جا کے گھما پھرا کے لانا, پورے ایران میں گھومنا پھرنا, سائٹس کہاں پہ ہیں, نیوکلیئر ملٹری سائٹس کہاں پہ ہیں, ایئر ڈیفنس کی جو بٹالینز کہاں لگی ہوئی ہیں جن کو ہم ٹارگٹ کر سکتے ہیں, تو وہ سب آئیڈینٹیفائی کی ہوئی تھی. پھر سلولی اینڈ گریجولی انہوں نے اپنے جو ڈرونز ہیں اور اسپائک ATGM جو ہوتے ہیں, اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز وغیرہ, وہ سلولی اسمگل کرنے شروع کر دیے ایران کے اندر. تو یہ سب کچھ سال پہلے ہوتا رہا, اور یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جس کو یوکرین نے اسپائڈر ویب کے نام سے ایک آپریشن کیا ابھی ریسنٹلی, آپ نے دیکھا ہوگا, رشیا میں. اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ان کے ڈیپ جا کے 3-4 ملٹری بیسز کو, اور ان کے جو اسٹریٹجک بامبرس اس کو تباہ کیا. تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی انفلٹریشن پراپر کی. یہاں پہ ایران کے اندر کریکس بہت زیادہ ہیں, مطلب ان کے سسٹم میں. ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, اپنے لوگوں کو اندر بھیجا, اپنے لوگوں کو ان پلیس کیا, ان کی ایئر ڈیفنسز کی سائٹس کو مارک کیا, EW کی جو سائٹس وغیرہ ہیں, الیکٹرانک وارفیئر کے جو ہوتے ہیں, جو جیمنگ کرتے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. پھر ان کے جو مین 10-15 سائنٹسٹ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا, کیونکہ پریویسلی کچھ عرصہ پہلے تک جب ایران میں سائنٹسٹ کی کلنگ ہوتی تھی, یا وہ آفس جا رہے ہوتے تھے یا آفس سے آ رہے ہوتے تھے, تو انہوں نے پھر اس کے بعد سیکورٹی اپنی بہت ٹائٹ کر لی تھی. تو انہوں نے کہا بھی کوئی نیا طریقہ کرنا چاہیے تاکہ ہم ان کو ہٹ کریں. ہوا یہ ہے کہ جب 13 جون کی رات کو اسرائیل نے اٹیک لانچ کیا, اور تو اس سے پہلے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے ان کے آپریٹیوز ان پلیس تھے. انہوں نے وہیں سے ڈرونز لانچ کیے, سوسائڈل ڈرونز جو تھے, وہ سیدھا گئے ہیں, پھٹے ہیں ان کی ایئر ڈیفنسز کی سائٹس کے اوپر,
جتنی بھی میجر ایئرپورٹس کی جو سائٹس ہیں. ایئرپورٹس میں آپ کو بتا دوں جو شروع میں ہی ہٹ ہوئے تھے اس میں آپ کے پاس تبریز آ جاتا ہے, تہران آ جاتا ہے, دسفل آ جاتا ہے, ہمدان آ جاتا ہے, شاہد بختیاری آ جاتا ہے, مشہد بہت ایسٹ میں ہے. ان کے اوپر انہوں نے اپنی ڈرونز وغیرہ کو لانچ کر دیا, EW کی سائٹس کے اوپر بھی لانچ کر دیا. اور اس کے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد اسرائیل کے جیٹس فلائی ان کرتے ہیں, سیرین ایئر اسپیس سے ہوتے ہوئے, عراق ایئر اسپیس سے ہوتے ہوئے وہ لوگ آتے ہیں اور بام رن شروع کرتے ہیں. تو شروع میں انہوں نے 200 اسٹرائک پیکیجز کا ایئر کرافٹس بھیجے. تو اب آپ یہ سمجھیں کہ جو سویپ ایئر کرافٹس آتے ہیں, میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا تھا F-35 وغیرہ, تو آپ کو ریڈار پہ نظر بھی ویسے بھی نہیں آتے, اور وہ بیانڈ ویژول رینج اسٹینڈ آف ویپن فائر کرتے ہیں. وہ عراق کی ایئر اسپیس سے انہوں نے فائر کرنے شروع کر دیے. تو جو آپ کا رہاسا نظام تھا, ایک تو وہ ڈرونز نے تباہ کیا, اور جو ان کے وہاں پہ ATGM گائیڈڈ میزائلس کے انہوں نے اکوپمنٹ لگائے ہوئے تھے, اور انہوں نے فائر کر کے وہ تو چلے گئے, بھاگ گئے. تو وہ آلریڈی آپ کا نظام 20-25% بیٹھ چکا تھا. پھر باقی آ کے F-35 نے کیا. پھر ایئر سپیریورٹی ایئر کرافٹ جو ہوتے ہیں, جس کو فلینکنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یا اسکاٹس بھی کہہ سکتے ہیں, F-15 ہے, انہوں نے اگر کوئی ایئر بورن ہوا ایران ایئر فورس کا جہاز تو اس کو تباہ کرے. کچھ انہوں نے شوٹ ڈاؤن بھی کیے. باقی ایک اسرائیل پائلٹ کا بھی انٹرویو آیا, اس نے کہا جب ہم آ رہے تھے تو ایرانی پائلٹس واپس جا رہے تھے تہران کی طرف, انہوں نے فائٹ بالکل بھی نہیں کی. تو ودن 24 آورس یہ ایلیمنٹ آف سرپرائز اچیو ہوا ہے. بالکل ان کے ڈیفنس سسٹم کو بٹھا دیا گیا, جس طرح میں نے آپ کو بتایا. ان کے ایئر کرافٹس آئے اور پھر F-16 لاسٹ میں بام رن پہ آئے. پھر ان کے AWACS ایئر کرافٹس ہیں. پھر بہت لمبا سفر ہے, مطلب آپ اسرائیل سے آتے ہیں تقریباً 1500 کلومیٹر, پھر آپ نے واپس بھی جانا ہے. تو اس کو آپ کو ایئر ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ایئر ریفیولنگ ایئر کرافٹس عراق کے اوپر اسرائیل کے اڑ رہے تھے, جو ان کو ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کرتے ہیں اور دین دے گو بیک ہوم. تو پہلی گو میں ہی 24 آورس کے اندر ہی اس طریقے سے انہوں نے بالکل جو ان کا سسٹم ہے وہ بٹھا. اب ایران کے پاس اچھا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, جس میں ان کے اپنے بوار 373 کے نام سے ان کا اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, جس میں ان کی بڑے اچھے ریڈارز اور میزائل وغیرہ ہیں. سیم گوز فار مرصاد 16, سیاد ہے ان کے پاس. پھر ان کے پاس آپ نے S-400 کا نام بڑا سنا ہوگا, انڈیا کے پاس بھی تھا. ان کے پاس S-300 کی بھی 3-4 بیٹریز ہیں, بٹ وہ کچھ بھی نہیں ریئیکٹ کر سکے. اینڈ 12 دن یہ جنگ رہی ہے, کمپلیٹ ایئر سپیریورٹی رہی ہے ایران کے اوپر اسرائیل کی. نہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے کام کیے ہیں, نہ ان کے EW پلیٹ فارمز نے کام کیے, نہ ان کی ایئر فورس نے کام کیے. اور یہ جتنے میں نے ایئر بیسز کے نام لیے, ایئرپورٹس کے نام لیے, ان کے سارے رن ویز تباہ کر دیے, ان کے سارے ٹیکسیز وغیرہ تباہ کر دی. تو جو جہاز رہ بھی گئے تھے نا, مطلب F-14 ٹام کیٹس ہو گئے یا MiG-29 ہو گئے, یا ان کے پاس F-4 یا F-5 فینٹمز وغیرہ ہو گئے, وہ اڑنے کے قابل ہی نہیں تھے. اور وہ اگر اڑتے بھی تو وہ 3rd-4th جنریشن کے ایئر کرافٹ ہیں. وہ 4.5 جنریشن کے ایئر کرافٹ جو اسرائیل کے پاس ہیں, ان کا تو مقابلہ یہ ایسا ہی ہے. اگر آسان الفاظ میں اور سمپلیفائی کر لوں کہ آپ ایک سوزوکی FX کا مرسیڈیز ایس کلاس سے مقابلہ کر رہے ہیں ریس میں, تو وہ نہیں ہو سکتا تھا. تو دس از ہاؤ دے اچیو دس. اور لاسٹلی میں آپ کو بتاؤں, پہلی بلو میں اسرائیل نے ان کے 9 جو پریمیم سائنٹسٹ ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے, ان کو قتل کیا ہے. اور وہ بھی اپنے گھروں میں, وہ اپنے فلیٹس میں تھے, ان فلیٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا. جو نئی ٹیکنالوجی استعمال کی, جس کا بھی یہ نہیں بتا رہے ہیں, اسرائیل خود کہہ رہے کہ ابھی ہم نہیں بتانا چاہتے, بٹ ہوا کیا ہے کہ اسمال ڈرونز ہیں, وہ آپ کے فلیٹ کے شیشہ توڑتے اندر آئیں گے, آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور آپ پہ میونیشن پھینک دیں گے, آپ کو ادھر ہی کل کر کے نکل جائے گا. تو وہ ڈرون ان فلیٹس کے اندر کے, اب سائنٹسٹ کا فلیٹس آئیڈینٹیفائی کرنا, ان سائنٹسٹ کو مارک کرنا, تو یہ سب شو کرتا ہے کہ ایران کے اندر سسٹم میں بہت کریکس ہیں. IRCG جو ہے ان کی آرمی ہے, جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی, ان کے اندر بہت کریکس ہیں, مولز ہیں اسرائیل کے. اور پہلی گو میں آپ نے 9 سائنٹسٹ شہید کر دیے, جو کہ 15-20 سال سے ان کے نیوکلیر پروگرام پہ کام کرنے. تو پہلا بلو ہی اتنا بڑا دیا ان کو کہ اس کے بعد ایران کو بہت مشکل پیش آئی دوبارہ اٹھ کے مقابلہ کرنے میں. اچھا حارث, آپ نے خود ہی بتایا کہ ایران کے سسٹم میں بہت کریکس ہیں, اور اسرائیل نے ودن 24 آورز ایک ایئر سپیریورٹی حاصل کر دی تھی, لیکن اور ایران کا پروگرام بالکل بیک فٹ پہ چلا گیا. بٹ ڈسپائٹ دس ایلیمنٹ آف سرپرائز, ہم دیکھتے ہیں کہ ایران نے اٹیک کیا, ریٹیلیٹ کیا. تو آپ ہمیں ایرانین ٹیکنالوجی کے بارے میں بتائیں کہ ان کے پاس کس طرح کے میزائل سسٹم ہے, کس طرح کی ٹیکنالوجی جس کو وہ کامبیٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں. اچھا سمیہ, ایسا ہے نا کہ آپ جب کسی ملک پہ حملہ کرتے ہیں نا, تو
کچھ حد تک تو آپ اس پہ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی، اگلے کے پاس بھی کچھ نہ کچھ ہوگا آپ کے اگینسٹ کام کرنے کے لیے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایران نے اپنی میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کی، تو ایک تو یہ ہے کہ پہلی گو میں یا ایون 12 دن تک یہ جنگ رہی ہے، تو 12 دن تک ایران میزائل فائر کرتا رہا ہے. تو اس پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایران ریزیلینٹ ہے. بالکل ہے، ریزیلینس انہوں نے دکھائی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ جو میزائل بیٹریز ہوتی ہیں بہت سکیٹرڈ ہوتی ہیں. اگر ایران کے پاس ایسٹیمیٹڈ CIA کے ایسٹیمیٹس ہیں، موساد کے ایسٹیمیٹس ہیں، 3000 پلس ان کے پاس بیلسٹک اینڈ کروز میزائل تھے. تو یہ اگر آپ 2-3 لانچرز پہ بھی نہ ڈیوائڈ کر دیں 3-4 میزائلوں کو، ایک لانچر کے اوپر 3-4 میزائلوں کو، تو آپ کے پاس آلموسٹ 500-600-700-800 لانچر بن جاتے ہیں. اور یہ موبائل ہوتے ہیں، تو یہ ایک جگہ کھڑے بھی نہیں ہوتے. تو آپ پورے ایران میں ان کو ویسٹ میں آپ نے ان کو سکیٹر کیا ہوا ہے، تو اسرائیل آ کے کتنے تباہ کر لے گا. وہ اگر اسرائیل اگلی 1 مہینے تک بھی یہ بامبنگ کرے نا، تو یہ آپ سارے لانچر تباہ نہیں کر سکتے. تو ایران کو یہ ایج حاصل تھا، ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم یہی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ان کے اوپر فائر کر سکتے ہیں. اچھا، پھر ہوا کیا؟ ایران کے پاس ابھی ڈرونز ہیں، جس میں شہید ڈرون ہیں، ان کے پاس مہاجر ہے، پھر ابابیل فیملی سے بڑے ڈرونز ہیں، باز ہیں، آراش ہے. تو یہ مختلف قسم کے ڈرون، تقریباً وہ 1000 ڈرون فائر کر چکے ہیں اسرائیل کے اوپر پچھلے 12 دن کے اندر جو یہ لڑائی چلتی رہی ہے. اب ڈرون کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً 7-8 گھنٹے لیتا ہے، یہ 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اسرائیل کو ہٹ کرنے کے. تو اسرائیل کو بہت لمبا ٹائم مل جاتا ہے ان کے خلاف ریئیکٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. سیم گوز فار اب جارڈن جو ہے وہ ان ڈرونز کو بیچ میں گراتا رہا ہے. سیم گوز فار امریکن ایئر کرافٹ کیریئر جو پرشین گلف میں کھڑا ہے یا میڈیٹرینین کے ڈسٹرائز کریں، وہ بھی ان کے ساتھ سپورٹ میں لگے رہے ہیں. تو بیچ میں عراق اور سیریا تو ان کو نہیں تنگ کرتا رہا، بٹ جارڈن ان کی ہیلپ کرتا رہا، ان کو گراتا رہا. تو ڈرون کے اگینسٹ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ 1000 اگر ڈرون فائر ہوئے تو تقریباً ہارڈلی 2-3 ڈرون ہی ایسے ہوں گے، یا لیٹ سے 10 جو اسرائیل کی ہوم ڈیفنس کمانڈ ہے اس کے مطابق یہی پہنچے ہیں وہاں تک. باقی تو رستے میں یا ان کو ٹارگٹ کرنا سلو موونگ ہوتے ہیں، بڑا آسان ہوتا ہے. اب ایران کے پاس جو میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز ہیں جن کی رینج 1000 سے 2000 کلومیٹر تک کی ہے، اس میں ان کے پاس سجیل آتے ہیں، حج قسیم آتے ہیں، خیبر شکن بعد میں انہوں نے فائر کیا، فتح 1 آتا ہے، غدیر فیملی کے اور عماد فیملی کے بیلسٹک اور کروز میزائلز آتے ہیں. اب کروز میزائل کو بھی پہنچنے میں، کیونکہ کروز اٹ سیلف کروز کرتا ہوا جاتا ہے، تو یہ اپنی ٹریجیکٹری چینج کرتا رہتا ہے، بٹ اسٹل اٹ ٹیکس آلموسٹ 2 to 3 hours ٹو ریچ ایران. تو اس کو بھی روکنا کوئی اتنا مشکل نہیں. اب جو اسرائیل کو مسئلہ آیا نا سب سے بڑا، وہ یہ میڈیم رینج بیلسٹک میزائل جو ہیں نا، جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، یہ جو فائر ہوتا ہے نا، تو یہ ایٹماسفیرک لیول سے اوپر جاتا ہے اسپیس پہ، اینڈ دین جب واپس آتا ہے، اپنی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جب وہ ٹارگٹ کے قریب پہنچے تو اور سپیڈ سے واپس آتے ہیں. جب یہ لانچ ہوتا ہے تو یہ ماک 2 پہ، مطلب 2 times فاسٹر دین اسپیڈ آف ساؤنڈ چل رہا ہوتا ہے، بٹ جب یہ واپس کی ری انٹری کرتا ہے نا تو یہ ماک 5 پہ چلا جاتا ہے. تو آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم جب ایران سے میزائل فائر ہوا اور اسرائیل میں ہٹ ہو رہے ہیں، یہ 10 منٹ کا ٹائم آپ کے پاس. وہ ماک 5 سے میزائل اب آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنے 5 سے، مطلب انیشلی 3-4 منٹ میں آئیڈینٹیفائی کریں. اب اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آ رہا ہے، سمجھ آ گئی. تو ایران کے پاس یہ ریزیلینس تھی، ان کی میزائل ٹیکنالوجی بہت. اور آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں، ہمارے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کو 2004 میں اسی اس پہ پکڑا گیا کہ جی آپ یہ ٹیکنالوجیز وغیرہ لے رہے ہیں. ہماری جو ٹیکنالوجی تھی نا پاکستان کی، جو ہم نے پہلا غوری میزائل بنا کے فائر کیا تھا 1998، دیٹ واز بیسیکلی جو نڈونگ میزائل ہے نارتھ کوریا کا، ہم وہاں سے ٹیکنالوجی لے کے آئے، اسمگل کر کے لے کے آئے تھے. اور ہم نے پھر آگے، یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ الزامات تھے کہ ہم نے آگے دی. تو ایران کی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پاکستان نے ایران کی مدد کی ہے، اور وہ اصل میں اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہوتی ہے. ان کی جتنی میزائل ٹیکنالوجی بیس کر رہی ہے، جو ڈیزائنز ہیں، جو IAEA نے بعد میں وزٹ کر کے دیکھے بھی اور چیزیں انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کری، یہ میزائل اسرائیل میں بھی گرے، تو اٹ از آف دیٹ اوریجن. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے ان کو دیا اسمگل، بٹ میں اس کیس سے ریلیٹڈ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو یہ ایران نے ریزیلینس کیا. اور میں دوبارہ بتا دوں، 1 مہینہ اور بھی اسرائیل بمباری کرتا رہتا نا تو یہ میزائل اسی طرح سے چلتے رہتے تھے. تو لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اسرائیل کا جو ایئر ڈیفینس سسٹم ہے، اٹس ون آف دا موسٹ سفسٹیکیٹڈ ان دا ورلڈ نا. آئرن ڈوم کو ہی ہم جانتے ہیں. تو آپ ہمیں اسرائیل ڈیفینس سسٹمس کے بارے میں اور بتائیں کہ اور ان کے کیا ڈیفینس سسٹمس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ڈسپائٹ دوز ڈیفینس سسٹمس ایران اسٹل مینیج ٹو پینیٹریٹ ان ٹو دوز. تو کیا کہ اسرائیل کے کیا جو ایئر ڈیفینس سسٹمس ہے، کیا وہ ٹائم ٹو ٹائم ویک ہو رہے ہیں؟
اچھا یہ نا آپ بھی اور بہت سارے لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں آپ ایک کمپلیکس ملٹری ٹیکنالوجی کو نا بہت اوور سمپلیفائی کر لیتے ہیں، تو اس کو نا ملٹری ڈومین میں ہی رہنے دیں تو بڑا اچھا ہے. یہ بڑا اوور سمپلیفائڈ ٹرم ہے کہ جی اتنے چیکس سے گزر کے وہ میزائل پھر بھی ہٹ کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ ہٹ کر رہے ہیں، بٹ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. لوگوں کو صرف آئرن ڈوم کا پتہ ہے. اچھا دیکھیں اسرائیل نا، ابھی یہ ہماری اسکرین پہ چل بھی رہا ہوگا، اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر لوگ دیکھ لیں سمجھ آ جائے گی. آئرن ڈوم بہت لمیٹڈ ایریا پہ کام کرتا ہے. مطلب وہ اسرائیل کی پیریفری کو ہی کلوز کر رہا ہے، گارڈ کر رہا ہے. آئرن ڈوم جب فائر ہوتا ہے یہ حزب اللہ سے اور جو حماس سے میزائلز وغیرہ ہٹ ہوتے تھے ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے ٹرمینل ہائی آلٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس تھاٹ سسٹم، جس کو کہتے ہیں. امریکہ نے ان کو لگا کے دیا اسرائیلیز کو. یہ اس سے تھوڑا سا اوپر لیول کے اوپر جا کے میزائلز کو انگیج کرتا ہے. پھر اس سے ایک اوپر لیول ہے جس کو ڈیوڈ سلنگ کہتے ہیں. یہ ایٹماسفیرک لیول پہ جو بلسٹک میزائل اور کروز میزائل آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہیں پہ ٹارگٹ کرتا ہے، روکتا ہے. اور لاسٹ پہ آپ کے اسرائیل کا ایک اور سسٹم ہے ایرو، جو کہ ایران تک ٹارگٹ کرتا ہے. اب یہ 4 قسم کے لیئرز ہیں. تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کہ آتی ہیں، میزائل آتا ہے تو اس کو روکے گا، نمبر 1. نمبر 2، یہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز کے نیچے کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایران سے میزائل فائر ہوا، آپ کے پاس، میں نے جس طرح بتایا بلسٹک میزائل فائر ہوا ہے تو آپ کے پاس ہارڈلی ریئیکشن ٹائم جو ہے نا 10 منٹ کا ہے. تو آپ پہلے 1-2 منٹ میں آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ میزائل جو بھی اڑا ہے. اب جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹمز میں لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے تیز ہیں کہ وہ 1 منٹ 2 منٹ کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ اس کو کس سسٹم سے انگیج کرنا ہے. ایرو سے کرنا ہے، ڈیوڈ سلنگ سے کرنا ہے، کیونکہ پھر نیچے آتا جائے گا نا. پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے تھاٹ سسٹم آ جاتا ہے. تھاٹ سے بالکل ہی نیچے آئرن ڈوم آ جاتا ہے. اتنا قریب ہم اس کو آنے دیں یا نہ آنے دیں. نمبر 1، جب وہ میزائل فائر ہوا آپ نے 2 انٹرسیپٹر میزائل یہاں سے پھینکے. اب وہ میزائل آ رہے ہیں، 2 یہاں سے جا رہے ہیں. ایک نہیں اگر اس کو ہٹ کر سکا تو دوسرا اس کو ہٹ کر لے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ میزائل جا کے اس کو ٹکراتے بھی نہیں، یہاں اس کے قریب آ کے کوئی 1-2 میٹر سے پہلے پھٹ جاتے ہیں تاکہ اس کو امینیشن لگ جائے، وہ بھی ہوا میں. اور وہ ویڈیوز آپ روز یوٹیوب پہ اور فیس بک وغیرہ پہ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ دیکھتے رہے کہ وہ کیسے ہوتا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں، اب میں اس کو آپ کو بتا دوں، آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ ایران کا کتنا یہ لوگ جو ہے نا مطلب بائی پاس کر سکیں اس سسٹم کو. جو ان کا ہوم فرنٹ ڈیفنس ہے اسرائیل کا، میں اس کی آپ کو رپورٹ بتاتا ہوں. ابھی کل کی جو فائنل انہوں نے دی ہے 12 دن جنگ کی، ایران نے آلموسٹ 530 میزائل فائر کیے ہیں، 530 بلسٹک اینڈ کروز میزائل فائر کیے ہیں along with 1000 ڈرونز. اچھا اس میں ڈیکوائز بھی ہوتے ہیں. ڈیکوائے یہ ہوتا ہے کہ آپ ویسے ایک میزائل فائر کرتے ہیں، وہ میزائل ہوتا نہیں ہے، اس کے اندر وارڈ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ جو انٹرسیپٹر کیپیبلٹی ہوتی ہے اس کو روکنا ہوتا ہے. تو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اب ڈیکوائے کے پیچھے جا رہا ہوں، اصلی میزائل کے پیچھے جا رہا ہوں. تو 530 میزائل انہوں نے فائر کیے، 1000 ڈرون انہوں نے فائر کیے. اور ان 530 میزائلوں میں پورے 12 ٹوٹل 30 میزائل جا کے اسرائیل میں اپنے ٹارگٹ کے اوپر لگے. تو یہ آپ کے پاس ٹوٹل 6.5 کی ہٹ ریشیو بنتی ہے. تو اگر ایران کے میزائل بائی پاس بھی ہوں تو ٹوٹل 6.5% کا ہٹ ریشیو ہے. اس جو میں نے سسٹمز آپ کو بتائے ہیں، تھاڈ ہو گیا، ڈیوڈ سلنگ ہو گیا، ایرو ہو گیا، آئرن ڈوم ہو گیا، اس کی بھی پروبیبلٹی یا اپروچ ان ریشیو جو 90% ہے. 100% کوئی بھی دنیا کا سسٹم آپ کو کام نہیں کر کے دے گا. یہ یاد رکھیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی دنیا کی ہوگی وہ 100% کیپیسٹی کے اوپر کام نہیں کرتی، وہ 90-95% پہ کرتے. تو یہ چاروں سسٹم بھی 90-95% پہ کام کر رہے ہیں. اس میں وہی میں آپ سے عرض کروں کہ آپ جب میزائل فائر کرتے ہیں اور آپ سیچوریٹ کر دیتے ہیں، مطلب آپ ایک ساتھ 20-25 میزائل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں فائر کرتے ہیں، تو آپ کا جو ڈیفنس کے چاروں نظام ہیں وہ سارے انگیج ہو گئے ایک دم سے. پھر ڈیکوائز بھی ہیں، ڈیکوائز بھی آ رہے ہیں، ڈرون بھی آ رہے ہیں. آپ نے ہر چیز کو انگیج کر کے ود ان منٹس آپ نے فیصلہ کر رہے ہیں میں نے کس کے پیچھے جانا ہے، کس کے پیچھے نہیں جانا. اور اس میں پھر جو ہے نا میزائل کو موقع مل جاتا ہے ایک آدھے کو نکلنے کا. تو میں نے آپ کو 530 میں سے ٹوٹل آپ کے پاس 30 میزائل جا کے اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ ہوئے ہیں، اور وہ بھی کوئی 1-2 ملٹری ٹارگٹس پہ لگے. ایران رینڈملی فائر کرتا رہا میزائل، تو تاکہ ٹیرر کریٹ ہو، اسرائیل کے اوپر پریشر آئے. تو یہ میں دوبارہ کہہ رہتا ہوں، آپ چیزوں کو اوور سمپلیفائی کر دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی ٹیکنالوجی ویک ہوگی. میں کوئی اسرائیل کی تعریف نہیں کر رہا، میں میلیٹریلی آپ کو گیج کر کے چیزیں بتا رہا ہوں
تو یہ فیکٹس اینڈ فگرس پہ جب آپ بات کریں گے نا، اور یہ کمپلیکس ملٹری ٹیکنالوجیز کو نا تھوڑا سا ایکسپرٹس کو ہی چھوڑ دیا کریں، ملٹری کے لوگوں کو جو اس چیز کو جانتے ہیں. باقی ایوری نیوز از ناٹ فار ایوری ایئر، وہ والا بات. لوگ 90% بات کریں گے، بٹ پڑھے لکھے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں نا تو مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بھائی مت کریں اس طرح سے. اچھا، تو اس میں یو ایس کی انٹری کب ہوتی ہے، کنسیڈرنگ کہ یو ایس نے جو ہے وہ ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو ٹارگٹ کیا ہے، تو ہاؤ مچ ڈیمیج آر وی ایکسپیکٹنگ آن دیز سائڈ، اور یہ کہ ان کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ کتنے حد تک ٹروتھفل ہے، کتنی انرچمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ، اور وہ کتنا بیک فٹ پہ چلا گیا ہے؟ جی سمیہ، ایسا ہے نا کہ بیک فٹ پر یہ پروگرام کیا ہے، اس کے لیے نا آپ کو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے جو چیف ہیں نا رفائل گراسی، ان کی کل کی اسٹیٹمنٹ، انہوں نے کہا ہے کہ فوردو جو ان کا مین نیوکلیئر پلانٹ ہے اس کو بہت کنسیڈریبل ڈیمیج ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ویری سگنیفیکنٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. ٹھیک ہے، بیکاز سینٹریفیوجز جو ہوتے ہیں نا جہاں پہ یہ یورینیم انرچ ہو ہوتا ہے، یہ وائبریشن سینسیٹیو ہوتے ہیں. تو آپ نے اکثر سنا بھی ہوگا کہ ارتھ کوئک آ گیا ہے. اب فوکوشیما میں سونامی آیا تھا جاپان میں، تو اس کو ارتھ کوئک کی وجہ سے سینٹریفیوجز ہل گئے تھے، تو ریڈیشن لیکس ہوئی تھی. تو جب آپ اتنے میسو لیول کے 30,000 پاؤنڈر بام پھینکتے ہیں تو شیک پہ ہی وہ نا سینٹریفیوجز پلانٹ کو وہ ہو جائے گا. آل دو رائٹرز ابھی کوٹ کر رہا ہے، CNN کوٹ کر رہا ہے کچھ سیکورٹی ایکسپرٹ سے کچھ منتھس پیچھے گیا ہے. بٹ ہمیں نا اگین آئی ووڈ سے کہ ہم IAEA کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں، ہم سائنٹسٹ کو مانیں. اچھا، اسرائیل نے شروع میں بڑی کوشش کی کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے. اسرائیل کے دیکھیں آپ، اس میں دو ہی چیزیں تھیں جو وہ چاہتے تھے. ایک تو وہ نیوکلیئر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسرا وہ ریجیم چینج چاہتے تھے. اب امریکن ان کے ساتھ ریجیم چینج میں ایگریڈ نہیں تھے. شروع میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا کہ اسرائیل کے پاس جو GBU بنکر بسٹر بوم ہے وہ 5-6 فٹ ہی نیچے جا سکتے ہیں. یہ کیپیبلٹی صرف امریکنس کے پاس ہے کہ دے ہیو GBU 57 وچ از 30,000 پاؤنڈر بوم، جو کہ 200 فٹ نیچے جا کے بلاسٹ کرے گا اور سب کچھ امپلوڈ کر دے گا. ایگزیکٹلی سیم وہ جس میں نے لاسٹ پروگرام میں بتایا. تو انہوں نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کا نام دیا امریکنز نے اس کو، اور پیٹ ہیگزٹ جو ہے ان کے ڈیفینس سیکرٹری آف ڈیفینس، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی الانگ ود چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین. تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ انہوں نے 7 B-52 بامبرز وائٹ مین ایئر فورس بیس سے اڑائے امریکہ سے، اور یہ اسٹریٹ ٹریول کر کے آئے 18 گھنٹے کا سفر کر کے میڈیٹرینین کو کراس کیا ہے. 125 جہاز انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور ڈیکوائے کے لیے بھی انہوں نے 2 ایئر کرافٹ پیسیفک سے گوام کی طرف بھیجے تھے. لیکن وہ ڈیکوائے اس لیے تھا کیونکہ دیکھیں آپ، ڈیکوائے اس لیے بھیجتے ہیں کہ رشینز بھی دیکھ رہے ہیں سیٹلائٹ سے اور چائنیز بھی دیکھ رہے ہیں، تو دے آر انٹیلیجنس شیئرنگ ود دی ایرانیز، ان کو بتا دیں کہ جی یہ آ رہے ہیں. بٹ وہ ڈیکوائے میں وہاں پہ گئے ہوئے تھے 2 جہاز، تو وہ لوگ سمجھے، اور اس سے پہلے میڈیا میں رپورٹس بھی ہیں کہ گوام میں پیسیفک میں 2 B-52 بامبر پہنچ گیا، اور وہ یہاں سے شاید اسٹرائک کریں گے. بٹ آن دی ادر ہینڈ وہاں سے، اور یہ اسٹیلتھ بامبر ہیں، ریڈار پہ تو آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے. تو دے فلو ان 18 آورس فرام ون سائڈ، ان 18 آورس فرام 36 آورس کی انہوں نے فلائٹ کی. ان کو سینٹ کام سے پھر ان کے F-22 ریپٹرز نے ان کو انویلپ میں لیا، F-35 بھی ان کے ساتھ آئے، اور انہوں نے جا کے 3 سائٹس جو ہیں فوردو، نتنز اور اصفہان، اس کو انہوں نے کمپلیٹ بام رن دیا. پہلے یہ F-35 نے سویپ کیا اور F-22 ریپٹرز نے، اور پھر انہوں نے آ کے کیونکہ 30,000 پاؤنڈر بامس پھینکے ہیں، یہ ایک B-52 2 بامس لے کے جا سکتا ہے. تو جب یہ ڈراپ کرے گا تو یہ انہوں نے 6 بام جو تھے نا، یہ فوردو جو مین نیوکلیئر سائٹ اس پہ پھینکے، 4 اس پہ پھینکے اصفہان پہ، اور 4 انہوں نے پھینکے نتنز کے اوپر. تو یہ ایک GBU جب آ کے گرتا ہے 200 فیٹ نیچے جا کے پھٹتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر وہ بھی پھٹتا ہے، اور مطلب یہ ڈرلنگ کرتا جائے گا. تو اتنے بامب آپ گرائیں گے تو نیچرل ہے وہ سائٹ تو ساری بیٹھ جائے گی. تو ایک یہ چیز سمجھ لیں. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب واشنگٹن گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 2 گھنٹے ملے، بہت لوگوں نے یہاں پہ اسپیکولیشنس کی ہیں، بہت لوگوں نے بہت ساری باتیں کی کہ جی یہ پاکستان اپنے اڈے دے رہا ہے اور پاکستان پرائی جنگ میں جا رہا ہے. دیکھیں اگین آئی وڈ سے کہ جب عام لوگ یہ بات کرتے ہیں 90%، تو دیٹس ناٹ اے پرابلم. جب اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہوتا چیزوں کا، تو برا لگتا ہے تھوڑا سا. تو کائنڈلی نہیں ہونا چاہیے سر. واقعی میں یہ مشورے کے لیے گئے تھے. امریکنز وانٹیڈ ٹو ہیو اے نوٹ آف دا پاکستانیز، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پھر کہا بعد میں کہ جی پاکستانیز نو دا ایرانیز مور دین اس.
تو انہوں نے ہم سے ریویو لیا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، اور اگر ہم رجیم چینج پہ جاتے ہیں تو کیا، اس کے پاکستان بڑا اگینسٹ رہا ہے، اور اب پاکستان کی سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں بڑی اگینسٹ کی اسرائیل کے خلاف، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے واپس آنے کے بعد بھی اب فارن آفس کا سٹیٹمنٹ دیکھیں، اسی طرح سے ود آل دا فرور ود آل دی انرجی ہم ایران کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ہم ہٹے نہیں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو یہ تجزیہ نگار اور یہ سارے کہہ رہے تھے، ہم اسٹیٹمنٹ بدل لیتے کہ جی ہم امریکہ کے ساتھ ہیں اور بڑا ٹھیک ہو رہا ہے، نہیں کیا اس طرح کی بات۔ تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہم سے پوچھا، تو جس طرح میں نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کا سٹانس ہے کہ ریجیم چینج نہیں ہونا چاہیے، آپ ایک نیوکلیئر کے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ وہ کر لیں، اس میں ہم آپ کو ویسے بھی نہیں روک سکتے، آپ نے ہم سے مشورہ مانگے، ہم آپ کو مشورہ اچھا ہی دے سکتے ہیں۔ سیم واز دا کیس فر، کیونکہ ابھی یہ سیز فائر جب ہلکا پھلکا ہوا، ہلکا پھلکا تو نہیں کہنے، جب پراپرلی ہوا تو اسرائیل نے پھر بھی اٹیک کیا، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کافی غصے میں نظر آئے، کل ہم انہیں اسٹیٹمنٹ ملی کہ دونوں کیا کر رہے ہیں، اور میں نے ابھی اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ اپنے جہاز واپس بلائیں، تو اسرائیل کے جہاز پر واپس چلے گئے۔ تو امریکہ کی انوالومنٹ تو ڈے ون سے اسرائیل چاہ رہا تھا، اور وہ آخر پہ ہوئی بھی، اور وہ صرف ملیٹریلی چاہ رہا تھا۔ اور لاسٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کو میکزر ٹیکنالوجیز ایک پرائیویٹ، اور یہ امریکن ڈیفنس کانٹریکٹر ہی ہے، جس کی سیٹلائٹ آپ بھی اس کی سبسکرپشن لے سکتی ہیں سیٹلائٹ امیجری کے لیے۔ دین از اندر کال پلانٹ لیبس، سیم گوز فار اٹ آلسو، آپ اس کی بھی سبسکرپشن لے سکتے ہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور بڑے بڑے جو ایکسپرٹس ہیں جو ملیٹریلی چیزوں کو وہ لے لیتے ہیں۔ انہوں نے دکھایا کہ جی 15-20 ٹرکس آئے ہوئے ہیں 1-2 دن پہلے، اور وہ وہاں سے سامان نکال کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کہا کہ جی وہ لے کے چلے گئے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اب کتنی چیزیں وہاں سے لے جائیں گے 15-20 ٹرکس، اور وہ اگر یہ میگزر ٹیکنالوجی دیکھ رہی ہے سیٹلائٹ سے، ایک پرائیویٹ اونڈ، ایک پلانٹ لیبس دیکھ رہے ہیں، تو امریکن سیٹلائٹس اور اسرائیل سیٹلائٹس نہیں دیکھ رہے تھے، وہ بام نہیں کر سکتے تھے۔ تو انرچ یورینیم جو ایرانیز کے پاس ہے آلموسٹ 400 kg کا یورینیم 235 جو 60% انہوں نے انرچ کیا ہوا، تو وہ اگر اس کو لے بھی جائیں تو اس کے لیے دوبارہ سے یہ سب کچھ بنانا، سینٹریفیوج پلانٹ بنانا، اور یہ ساری ٹیکنالوجی لے کے آنا، اٹ وڈ بی ویری ڈیفیکلٹ فرام ہیئر۔ تو ایٹ لیسٹ یہ سمجھ لیں ابھی تو انیشیل اسیسمنٹس آ رہی ہیں، اور میں نے آپ کو IAEA کوٹ کی ہے، انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، کیونکہ وہی سب سے اتھارٹیٹیو بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر، تو ان کے مطابق تو بہت کنسیڈریبل اور بہت سویئر ڈیمیجز ہوئے ہیں اس کو، اور نیوکلیئر سائٹ سے ریڈیشن بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ نے بام مارے سب کچھ اندر ہی دفن ہو گئے، تو ان سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ ہاں ایک ان کا پاور پلانٹ ہے بشار کا، جو کہ بالکل پرشین گلف کے ساتھ ہے، اور وہ واقعی میں ایکٹیو ہے، اور وہ بجلی سپلائی کرتا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے اٹیکس نہیں کیے تھے، کیونکہ اس پہ قطر کا اور سعودی عربیہ کا اور ان لوگوں کا بہت ریزرویشن تھے۔ اگر اس پہ آپ نے اٹیک کیا تو پرشین گلف جو ہے نا، پانی وہ سارے کنٹامینیٹ ہو جائے گا، تو ہم لوگ پیاس سے پھر مار دیں گے، پانی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح سے امریکہ کی انوالومنٹ ساری اس کے اندر آئی ہے۔ تو حارث، اس کانفلکٹ میں، اس 12 دن کے کانفلکٹ میں دونوں سائڈ کو کتنا ڈیمیج ہوا ہے ان ٹرمس کہ اسرائیل بھی اٹ گاٹ ہٹ، بے شک آپ نے جیسے بولا کہ کم ریشو ہوئی تھی بٹ اسٹل اٹ گاٹ ہٹ، تو دونوں سائڈ میں کو کتنی حد تک ڈیمیج ہوا ہے، اور پاکستان نے ان کی ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ کیا رول ادا کیا ہے؟ اچھا، اس میں ڈیمیج کی جو آپ بات کر رہی ہیں، تو اگر آپ فگرز دیکھ لیں جو ہیومن رائٹس واچ والے بھی ہیں ان کی بھی، اور جو انہوں نے خود آفیشلی بھی کوٹ کیے ہیں، تو ایران میں آلموسٹ کوئی 700 سے 1000 بندہ شہید ہوا ہے، اور تقریباً 5-6 ہزار کے قریب لوگ انجرڈ ہیں، اور یہ مین سٹیز تہران کے اور آس پاس کے جو انہیں ایئر بیسز وغیرہ ہٹ کیے اس میں۔ اسرائیل میں بھی تل ابیب اور حیفا، ان 2 جگہوں پہ تقریباً 30 لوگ مرے ہیں، اور آلموسٹ 3500 وہاں پہ بھی زخمی ہیں، اور ٹو بی ویری پریسائز 10,000 لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں اسرائیل کے جو تل ابیب مین کیپٹل آپ سمجھ لیں وہاں سے، اور تقریباً 2000 سے اپارٹمنٹس اور تقریباً 2,500 قریب گھر وغیرہ وہ ان کے ہٹ ہوئے ہیں ڈائریکٹلی۔ تو ایسا کہہ لیں کہ اس ساری جنگ کو اگر سم اپ کریں تو نقصان تو سب سے زیادہ ایران کا ہوا ہے۔ ایران کے دیکھیں تقریباً 19 کے قریب سائنٹسٹ شہید ہو چکے ہیں، جو ان کے مین لوگ تھے، اگر انہوں نے دوبارہ بھی پروگرام بنانا تو آپ کو 20 سال کے تجربے والے لوگ کہیں سے نہیں ملیں گے۔ ان کے تقریباً 6-7 ٹاپ کے ملٹری جنرلز شہید ہو گئے، ان کی ایئر فورس تقریباً تاری تباہ ہو گئی، ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم سارا بیٹھ گیا، سارا 90% چلیں آپ کہہ لیں نا بیٹھ گیا۔ ان کے جو 3 نیوکلیئر سائٹس تھیں، فوردو، نتنز اینڈ اصفہان،
اس کے اوپر میسو قسم کی بمباری ہوگی. اس کو دوبارہ یہ ریکنسٹرکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ کل ہی ایران کی پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہماری جو ایٹامک انرجی ایجنسی ہے وہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ کسی قسم کا اب ہم وہ تعلقات نہیں رکھیں گے. انہوں نے ووٹ پاس کر دیے. لیکن پھر بھی اگر یہ اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوبارہ بھی جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے, اور اگر کرتے بھی ہیں تو بہت ٹائم لگے گا. ابھی تو میں کہہ رہی انیشیل اسیسمنٹ پہ یہ بات ہو رہی ہے, ابھی تھوڑا سا آگے جائیں گا ہمیں زیادہ پتہ لگ جائے گا. تو اور ایران آلریڈی سینکشنز میں ہے, مزید سینکشنز میں جائے گا اگر ابھی بھی بات نہیں مانے گا. تو ڈسکریشن از بیسٹ پارٹ آف ویلر, انگریزی کی ایک کہاوت ہے سوری. تو اگر آپ ایران ابھی بھی اس کے بعد وقت ہے, ضد چھوڑ دے, لڑنا جھگڑنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. انٹرنیشنلی اگر یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے رشیا اس جنگ میں آ جائے گا, رشیا کہاں سے بھائی آئے گا؟ رشیا کے پاس لاجسٹیکلی اتنی خود پرابلمز ہیں. وہ یوکرین میں 3 لاکھ سے سولجر اس کے اپنے خود مر گئے ہیں یا زخمی ہو گئے. چائنیز اگین کبھی بھی باہر نہیں آئیں گے اپنی فرنجز سے. ان کے اپنے پیسیفک کے مسئلے ہیں, وہ ہم آنے والے پروگرام میں ڈسکس بھی کریں گے. اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے لوگ نہ کہتے تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہونی تھی. اچھا لاسٹلی میں ایک اور بات بتا دوں پاکستان کے کانٹیکس سے جب آپ بات کر رہی ہیں. پاکستان نے تو ڈپلومیٹیکلی بڑی مدد کی, اور ایک کانسیپٹ بہت یہاں پہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی یہ اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں اور وہ اگلا ہدف پاکستان ہے. دیکھیں 1.5 سال ہو گیا اسرائیل کو غزہ کی جنگ لڑتے ہوئے. غزہ اسلام آباد جتنا ایریا ہے, ابھی تک وہ اس کو نہیں انیکس کر سکا. تو ایکسپینشنسٹ پالیسی پہ اگر جائے گا بھی اسرائیل تو پہلے تو جارڈن آئے گا, سیریا آئے گا, عراق آئے گا, پھر ایران, پھر پاکستان آئے گا. تو کہاں سے یہ اس کو انیکس کرے گا؟ مطلب ہمارے لائف ٹائم میں تو اب شاید نہ ہو یہ چیز. دوسری بات, ایک چیز ہوتی ہے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور, ایک چیز ہوتی ہے انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور. ایران کا ان کو پتہ تھا کہ انڈکلیئرڈ ہے اور ان کے پاس ایک چیز نہیں ہے, اور وہ ثابت ہوا نہیں ہے. اگر ہوتی تو ایران نے وہی پھینک دینی تھی. پاکستان از اے ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور الحمدللہ. اگر ہمارا ساتھ اسرائیل آئے گا یا امریکہ بھی, دے نو اٹ کہ ہم اس طرح میں نے ابھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا, آپ کے پاس اتنے لانچر تھے, اگلے 1 مہینے بھی بمباری کریں وہ آپ میزائل آنے ہی ہیں اسرائیل کے اوپر. تو اگر پہلی گو میں پاکستان کی نیوکلیئر ہتھیار پکڑ بھی لیے جائیں یا ٹارگٹ بھی کر لیے جائیں, پھر بھی ہمارے پاس کیپیسٹی ہوگی, ایک پھینک بھی دیا نا تو پھر معاملہ اور طرف چلا جائے گا. تو یہ تھوڑے سے کانسیپٹس اپنے کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے سمیہ؟ تھینک یو حارث آپ کی انسائٹ کے لیے. ہماری نالج میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوا. ہم نے اس 12 ڈے کے کانفلکٹ کو ایک ڈی کوڈ کیا کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ملیٹریلی, ڈپلومیٹکلی, فرام ریٹیلیشن آن بوتھ سائڈس ٹو آل دا وے ٹو سیز فائر. اسی طرح ہم کور کرتے رہیں گے اگلے ایپیسوڈز میں زیادہ جیو پولیٹیکل سیناریوز کے بارے میں, زیادہ جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے بارے میں. پلیز لائک اینڈ فالو اینڈ ٹیون ان ٹو فائنڈ آؤٹ مور. تھینک یو.